ویلکم ٹو دی ہیلتھ سیگمنٹ. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خالد محمود, پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں. السلام علیکم سر, ویلکم. وعلیکم السلام, تھینک یو سر. ہیپاٹائٹس کے حوالے سے آج ہم بات کرنے والے ہیں. ہیپاٹائٹس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں, بیسیکلی اسٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے, کیسے اس کے سمٹمز آپ کو پتہ چلتے ہیں؟ ہاں, آپ نے اچھا آغاز کیا اور اسی طرح ہم آگاہی بھی دے سکتے ہیں اور ساتھ اس کی. اچھا, ہیپاٹائٹس جگر کی سوزش کا نام ہے, یا ہم اگر آج کے دور میں انفیکشن کا لفظ بڑا کامن ہے, اور ہیپاٹائٹس جگر کی انفیکشن ہے جس کی مین 5 بڑی وجوہات ہیں, جس کو ہم ہیپاٹائٹس اے بی سی ڈی ای بڑے آسانی سے ان کو نیم کر سکتے ہیں. اس میں سے جو ہیپاٹائٹس اے اور ای ہے یہ آلودہ پانی کے ذریعے ہیپاٹائٹس ہوتی ہے, جسے ہم سادہ والا یرکان یا پیلا یرکان کہتے ہیں, اور یہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا. یہ عام نزلہ زکام کی طرح جو وائرل فلو آتا ہے اس کی طرح یہ 10-15 دن کا اپنا سپین لے کے سیلف لیمیٹنگ ہوتا ہے اور یہ چلا جاتا ہے. ہاں, ہیپاٹائٹس ای بعض اوقات جو واٹر بورن ہے, اور میں نے جیسے کہا کہ یہ پہلے والا اے اور ای یہ دونوں واٹر بورن ہیں, آلودہ پانی کے ذریعے ہوتے ہیں. تو اس سے مراد یہی ہے کہ یہ وائرس ہے جو آیا, اس نے سادہ یرکان کیا اور چلا گیا. ہیپاٹائٹس ای بعض اوقات بڑی عمر کے لوگوں اور پریگننٹ لیڈیز کے لیے خطرناک ہوتا ہے اگر وہاں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ آج جس موضوع پہ ہم زیادہ بات کرنا چاہیں گے, کیونکہ ورلڈ ہیپاٹائٹس ڈے ریسنٹلی 28 جولائی کو عالمی یوم ہیپاٹائٹس منایا گیا. ہمارے ہاں بھی ایک بہت بڑی ایک گرینڈ سیریمنی جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں اسلام آباد میں وہاں پہ منعقد کی گئی 29 مئی کو. ایک بہت بڑا پروگرام ہیپاٹائٹس کے ساتھ لڑنے کے لیے پاکستان میں لانچ کیا گیا ہے. وہ ایک بڑی ہیوج اپنا ایکسرسائز ہے جس کو کنسیو کیا گیا اور اس کو لانچ کر دیا گیا. اینی ہاؤ, اب جو ہیپاٹائٹس بی سی اور ڈی ہے نا, یہ رابعہ آلودہ پانی کے ذریعے نہیں ہوتے. یہ آج آپ کے اس چینل کے توسط سے میں بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج سارے لوگوں کو دینا چاہتا ہوں, اور پڑھے لکھے لوگوں میں بھی, ایون ہمارے وہاں پارلیمنٹیرینز میں بھی یہ بڑا کنسیپٹ تھا کہ یہ جو ہیپاٹائٹس ہے یہ آلودہ پانی کی وجہ سے ہوتا ہے, اور پانی متھ ہے. دس از اے متھ, وی ہیو ٹو بریک دیٹ متھ. اور یہ لیکن بی سی اور ڈی جو ہیں یہ بلڈ بورن ڈیزیز ہیں. یہ انفیکٹڈ بلڈ سے دوسری صحت مند انسان تک جب تک وہ بلڈ نہیں منتقل ہوتا وہ تب تک دوسرے کو نہیں لگتی. ایک تو یہ بات ہے, اور مطلب کانٹیجیس نہیں, یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھائے لگ جائے گی, نہیں. جب تک کیا ہے, کسی کی یوزڈ نیڈل نہیں لگی دوسرے کو, کسی کا یوزڈ بلیڈ نہیں لگا کسی دوسرے کو, کسی کا یوزڈ ایئر نوز پیرسنگ نیڈل نہیں لگی کسی کو, کسی کا مینیکیئر پیڈیکیئر کا انسٹرومنٹ نہیں لگا, کسی باربر کا ریزر نہیں لگا, کسی اس کی سیزر نہیں لگی. لائک دیٹ these are the dangerous practices, unhealthy practices, unsafe practices which are spreading hepatitis like anything. اور اس وقت مجھے یہ کہنے دیجئے, پاکستان رابعہ دنیا میں ہیپاٹائٹس کے حوالے سے نمبر 1 برڈن آف ڈیزیز لیے بیٹھا ہے. پیشنٹس کی تعداد بھی دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان کے اندر ہے, اور یہ لمحہ فکریہ ہے. کبھی ہم دوسرے نمبر پہ ہوتے تھے مصر کے بعد. مصر نے ایک بہت بڑا پروگرام لانچ کر کے اس نے کر دکھایا ہے, اس نے اپنے آپ کو ہیپاٹائٹس فری ڈکلیئر کروا لیا ہے, اور اس نے دنیا سے سرٹیفکیٹ لے لیا ہے. لیکن اب ہم اس کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں, ہم اسٹرگل کر رہے ہیں. اور یہ جو ورلڈ ہیپاٹائٹس ڈے کا اس وقت کا سلوگن دنیا میں دیا گیا تھا نا ابھی, وہ یہ تھا کہ آپ نے باتیں تو بہت کر لی, گفتگو تو آپ نے بہت کر لی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ابھی ہمارے ساتھ ٹائپس ڈسکس کیے ہیں, اے بی سی. بالکل, اے بی سی ڈی ای میں نے 5 ٹائپس ڈسکس کیے ہیں. جتنی بھی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ ڈینجرس کون سی ہے؟ اب میں وہی بات کرنے جا رہا تھا کہ جو بلڈ بورن ہیں یہ بی سی اور ڈی یہ ہیں جو جگر کا کینسر کا سبب بنتی ہیں. یہی سب ہیں کی جو علامات کیا ہیں, ہمیں کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ یہی ہیں جو سرہوسس یعنی جگر کی فیلئر کا سبب بنتی ہیں. اور میں یہاں پہ پہلے یہ کہہ دوں کہ بی سی اور ڈی جب کسی کو لگتی ہے نا یہ بیماری, تو رابعہ اس کی کوئی علامات نہیں ہوتی. دس از کالڈ اے سائلنٹ کلر. اور علامت کب ظاہر ہوتی ہیں؟ جب وہ جگر کو کھاتے کھاتے اس بیماری نے کینسر پیدا کر دیا, جب اس نے کرتے کرتے جگر فیل ہو گیا اور آپ مریض کے پیٹ پھول جاتا ہے, پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے, اور خدا نخواستہ خون کی الٹیاں
آنی شروع ہو جاتی ہیں. اور وہ تو وہ علامات ہوتی ہے نا, وہ علامت ہے جو اس بیماری کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ وہ اس کی پیچیدگیوں کی وجہ سے ہیں. جو ایک کینسر ہو گیا جگر کا, یا جگر فیل ہو گیا, اور وہ اس کی علامت ہے. اور جب وہ والی علامت ظاہر ہوتی ہیں تو پھر تو سوائے جگر کی پیوند کاری کے ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچتا. اور کون کرواتا ہے اور کتنے کرواتے ہیں اور کتنے لوگوں کا ہو سکتا ہے. تو ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے ہمارے پاس. اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ بی سی ڈی یہ جو ہیپاٹائٹس ہے یہ پریونٹیبل ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ پچھلے دنوں کورونا آیا, ساری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا, لیکن آخر میں سکون کب ملا؟ جب ویکسین لگ گئی. ویکسین لگ گئی سارے جہان کو, ہم سب سکون سے بیٹھ گئے, ورنہ کوئی ڈسٹینس اور فلانا اور ماسک اور ہر چیز کا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کی پریونشن اور سٹیجز کی طرف دوبارہ آئیں گے. آپ کے لیے کالر ہیں, اس کو ایڈ کرتے ہیں. جی السلام علیکم, کالر کہاں سے؟ میرے خیال میں کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی ڈاکٹر صاحب آتے ہیں تو ہم دوبارہ کر لیتے ہیں. اس کی سٹیجز بی سی ڈی جو ہیں یہ بہت ہی خطرناک والی ہیں, اور اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بی کی ہمارے پاس ویکسین موجود ہے. اور ہم اس کے لیے جب بھی میسج دیتے ہیں نا, میں مطلب کوئی کہے نا کہ جی 3 لفظوں میں آپ بتاؤ ہیپاٹائٹس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, تو میں کہتا ہوں گیٹ ٹیسٹڈ, گیٹ ویکسینیٹڈ, گیٹ ٹریٹڈ. 3 باتیں ہیں. اپنا ٹیسٹ کرواؤ. ہم اگر بیٹھے ہیں 4-5 لوگ تو ہمیں کسی کو کچھ نہیں پتا جب تک ہم نے ٹیسٹ نہیں کروایا. کیوں؟ میں نے کہا کہ یہ سائلنٹ کلر ہے, یہ بول کے نہیں بتاتا کہ میں بی یا سی یا ڈی آپ کو لگ چکا ہوں. تو جب تک میں ٹیسٹ نہیں کرواؤں گا, سکریننگ نہیں کرواؤں گا, مجھے پتا نہیں چلے گا. اس لیے سب سے پہلا میسج یہ ہے کہ ہر بندے کو اپنی سکریننگ کروا کے یہ تسلی کر لینی چاہیے کہ خدا نہ خواستہ یہ کہیں سے میرے طرف آ تو نہیں گیا بی یا سی. ایک اور اگر کتنے منتھس کے بعد یا کتنے ٹائم کے بعد کروانی چاہیے؟ ایک شروع میں تو فوراً کروا لینی چاہیے, اور بعد میں ایئرلی بیسس پہ سکریننگ کروا لینی چاہیے. کیونکہ ہماری جو پریکٹسز ہے نا ہمارے ہاں, سب سے بڑا ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کو انجیکشن لگوانے کا بڑا شوق ہے, اور انجیکشن کے بغیر ڈاکٹر سے علاج ہی نہیں ہوتا. اور اس میں بلیو یو می 95% انجیکشنز آر ناٹ ریکوائرڈ. کیا اس کی علامات جو ہیں وہ سی بی سی ٹیسٹ میں بھی آ جاتی ہیں؟ سی بی سی ٹیسٹ میں نہیں آتی, سکریننگ میں آئیں گی. اس کا سکریننگ کا اپنا اور وہ بڑا آسان ہے. آج کل ریپڈ ٹیسٹ ہے, ایک ڈراپ لینا ہے, میں نے اسی وقت اسٹرپ سامنے رکھنی ہے, آپ کو اسی وقت میں نے بتا دینا کہ آپ کو بی سی ہے. اچھا, اور جس کو بی نہیں ہے اس کے لیے میں نے بات کی گیٹ ٹیسٹڈ کے بعد گیٹ ویکسینیٹڈ. ویکسین کس کی ہے؟ بی کی ہے. سی کی ویکسین نہیں ہے, ڈی کی ویکسین نہیں ہے. لیکن اگر بی کا ہم 3 شاٹس لگوا لیتے ہیں شروع میں, ایک مہینے بعد اور 6 مہینے بعد, ہم زندگی بھر کے لیے پروٹیکٹ ہو جاتے ہیں بی سے. اور یہ ہمارے لیے پریونٹیبل ڈیزیز ہے, رائٹ. لیکن ایک اور بات سنیں, بی وہیکل ثابت ہوتا ہے ڈی کے لیے. ڈیلٹا وائرس ہیپاٹائٹس کا اس کو ہی لگتا ہے جس کو بی لگے گا. اگر ہم بی سے لوگوں کو بچا دیتے ہیں, ویکسین کر کے بچا دیتے ہیں, تو اس کا مطلب ہم نے ایک پنتھ 2 کاج کی ہے. ایک ہم نے اس کو بی سے بچا دیا, ساتھ ہی اسے ڈیلٹا, اور ڈیلٹا کسی کو لگ جائے تو بس پھر دعائی. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف واپس آتے ہیں, کالر نے دوبارہ کنیکٹ کیا. جی السلام علیکم, کالر کہاں سے؟ وعلیکم السلام, میرا نام فروا ہے اور میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ میری والدہ کو پہلے کینسر ہوا تھا, اور اس کے بعد جب کینسر کا ٹریٹمنٹ بھی چل رہا تھا تو وہ کینسر فری ہو گیا, اور اس کے بعد ہی ان کو ہیپاٹائٹس سی ہو گیا. اب ہمیں یہ ڈر ہے کہ کینسر کی وجہ سے ہوا ہے یا پھر یہ الگ سے کسی اور وجہ سے ہو گیا. کائنڈلی یہ بتا دیں کہ کینسر کے بعد ہیپاٹائٹس سی خطرناک تو نہیں ہے, اور اس کا کوئی علاج ہے؟ جی بہت شکریہ. جی بہت ہی ریلیونٹ سوال ہے فروا کا. ایک تو میں بہت واضح کر دوں کہ کینسر کی وجہ سے ان کو ہیپاٹائٹس سی نہیں ہوا. اگر ان کو کینسر پہلے ہوا تھا تو وہ ہو سکتا ہے ہیپاٹائٹس کی وجہ سے ہوا ہو, لیکن اب جو سی ہوا ہے, سی ان کو کسی نہ کسی انفیکٹڈ بلڈ کا ان کے ساتھ. اب ہوتا یہ ہے کہ کینسر کے پیشنٹس کو ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے بار بار انجیکشنز لگوانے پڑتے ہیں, اور بعض اوقات بلڈ ٹرانسفیوژن بھی کروانی پڑتی ہے. خون کا انتقال خون یا نہیں کروانا پڑتا ہے. اور ہمارے ہاں اس وقت ہیپاٹائٹس سی کی یا بی کی پھیلنے کی بڑی وجہ ان سیف بلڈ ٹرانسفیوژن ہے, ان سیف انجیکشنز ہیں, ان سیف سرجریز ہیں, ان سیف ڈینٹل پریکٹسز ہیں, ان سیف باربرز اور سیلون پریکٹسز ہیں. یہ بڑی وجوہات ہیں, اور انہی میں کے ذریعے سے کسی جگہ سے یہ انفیکٹڈ ہیپاٹائٹس سی والا بلڈ جو ہے, ان کی والدہ محترمہ کو دوبارہ کہیں نہ کہیں انفیکشن پہنچی ہے تو ان کو سی ہوا ہے. اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ بی ساری زندگی کا علاج ہے.
اور اس کا بچاؤ ہے ویکسین کے ذریعے. میں نے ویکسین کروا لی تو میں بی سے بچ گیا, لیکن اگر ہو گیا تو پھر زندگی بھر کا ٹریٹمنٹ ہے. لیکن سی 3 مہینے کے اچھے علاج کے ساتھ سی بالکل ختم ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں اور پہ ان بھی کے آپ لیے نے میسج یہ ہے کہ فروا کے لیے کہ اپنی والدہ کا فوراً ہیپیٹائٹس سی کا 3 منتھس کا ٹریٹمنٹ شروع کروائیں, اور وہ ٹریٹمنٹ مستند طریقے سے کروائیں گے تو یہ 3 ماہ کے بعد انشاءاللہ وہ ہیپیٹائٹس سی سے وہ صحت یاب ہو اچھا جائیں گے. ابھی آپ نے سیلونس کی بات کی. اب یوزلی ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں سیلونس میں جاتی ہیں, مینی پیڈی بھی ہوتا ہے, اب تو کچھ سرجیکل ٹریٹمنٹس بھی آ گئے جن میں بلڈ جو ہے انفیوز کیا جاتا ہے آپ کی باڈی میں, تو کیا وہ بھی ہیپاٹائٹس کا وجوہات بن سکتی ہیں؟ دیکھیں ایک بڑی موٹی سی بات تو ہم نے کی ہے کہ کوئی بھی پرک کسی کو گیا وہ اگر انفیکٹڈ تھا, اب کیا ہے کہ انفیکٹڈ کس سے ہے؟ وائرس سے. وائرس کس میں ہے؟ بلڈ کے اندر. بلڈ کا ایک قطرہ اگر بلڈ کا جو ہے وہ تو مجھے نظر آ رہا ہے, لیکن جو اس کو ٹچ کر کے گیا ہے اور وہ وائرس جو لے کے جا رہا ہے وہ تو مجھے نظر نہیں آ رہا. آپ کی آنکھ نہیں دے سکتی, جس کو جا رہا ہے اس کو نہیں نظر آئے گا. تو وہ اس کے اندر کروڑوں وائرس ہو سکتے ہیں ایک انفیکٹڈ نیڈل کے اندر, ایک انفیکٹڈ انسٹرومنٹ کے اندر. وہ اس کو جائیں گے تو وہ اس کو, چاہے وہ آج کل یہ پلازما انجیکشنز ہیں, وائٹننگ انجیکشنز ہیں, لائک دیٹ سیرم کے انجیکشنز ہیں, یا مینی کیئر پیڈی کیئر کے انسٹرومنٹس ہیں, ایون باربرز کے ریزرز ہیں, بلیڈز ہیں. یہ سبب ہیں ساری چیزوں کا. جب تک ہم اپنی پریکٹسز کو سیف نہیں کرتے, انسیف پریکٹسز. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس سی کے بعد نا کچھ لوگوں کے سلیپنگ سیلز جو ہیں وہ ریڈیوس ہو جاتے ہیں, تو جب وہ ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں اس کا ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں, تو جب وہ ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں پورا کورس لیتے ہیں 6 to جتنے بھی منتھس کا ہوتا ہے, تو وہ کیا وہ واپس ریکور ہو جاتے ہیں؟ بالکل وہ تو ریکور ہو جاتے ہیں انٹل انلیس کے ٹریٹمنٹ کروانے میں بہت دیر نہ کر دی جائے اور وہ اس سٹیج پہ نہ پہنچ جائے جہاں جا کے ریورسیبل نہ ہو. ورنہ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر بندے کو ٹیسٹ کروا کے جلد از جلد یہ پتہ کروا لینا چاہیے. اور اگر شروع میں ٹریٹمنٹ کروا لیتا ہے تو اس کو یہی لگے گا جیسے کبھی اس کو یہ بیماری ہوئی نہیں. مطلب یہ سی کے بارے میں تو یہ ہے نا کہ آسان ہے کہ اس کا علاج موجود ہے, 3 مہینے کا اچھا علاج ہے, اور 95% سے زیادہ لوگ صحت یاب ہو جاتے ہیں. لیکن خطرناک والا جو ہے وہ بی ہے, اور بی کے ساتھ پھر ڈی ہے, ڈیلٹا ہے, کیونکہ بی کا ہمارے پاس ویکسین ہے, بچاؤ ہے, لیکن جو علاج ہے پھر وہ اگر ہو گیا تو پھر وہ لائف لانگ ٹریٹمنٹ ہے. لائف لانگ ٹریٹمنٹ ہے, ایک ٹیبلٹ ڈیلی کی روز کھانی پڑتی ہے, روز لینی پڑتی ہے. پھر اچھا ہیپاٹائٹس میں آپ کی ڈائٹ کیسی ہونی چاہیے, کیسی ڈائٹ کو آپ کو فالو کرنا چاہیے تاکہ آپ کا جو یہ بیماری ہے وہ بھی کنٹرول رہے اور مزید پرابلمز نہ ہوں؟ دیکھیں جیسے تو انیشیل سٹیج کی ہم بات کرتے ہیں تو ہیپاٹائٹس میں اس میں تو ہم ڈائٹ کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں لگاتے. وجہ کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ڈائٹ سے زیادہ آپ کے لیے زیادہ ضروری اس کا ٹریٹمنٹ ہے. اگر آپ کو ہمیں سے کوئی کہتا نا جی ڈاکٹر صاحب اس کو غذا کا کیا پرہیز بتایا, ہم کہتے ہیں علاج, یعنی اس کا ٹریٹمنٹ کمپلیٹ کروا لو گے. ڈائٹ جس طرح کی بھی اس کو جو بھی یہ ہیپاٹائٹس کے شروع کے علاج کے دوران اس کو دینی چاہے, یہ لینا چاہے لے لے, اس کی کوئی پرہیز نہیں. لیکن جب پیشنٹ کمپلیکیشنز کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے, وہ تو میں ہیپاٹائٹس کی بات ہی نہیں کر رہا, میں تو وہ جگر کے کینسر کی بات کر رہا ہوں, یا پھر جگر کے فیل ہونے کی بات کر رہا ہوں. ان حالات میں تو غذا تو کیا پیشنٹ کے لیے بہت ساری چیزیں کمپرومائز کرنی پڑتی ہیں. پھر تو کوئی ڈرپس پہ جاتا ہے, کوئی کسی پہ جاتا ہے, کیلکولیٹڈ پروٹینز ہوتے ہیں, کیلکولیٹڈ کاربز ہوتے ہیں, کیلکولیٹڈ فیٹس ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انوالو ہوتی ہیں, میٹر کرتی ہیں. ہاں اچھا ڈاکٹر صاحب لاسٹلی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اکثر ہم سنتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ زیادہ ہیپاٹائٹس کا شکار ہوتی ہیں, تو کیا یہ مت ہے کہ صحیح بات ہے؟ دیکھیں خواتین کی ایک جو قسم ہے نا, اس میں ضرور یہ کہوں گا کہ خواتین کے لیے میں ایک جملہ ہمیشہ ہی بولتا ہوں کہ مجھے ایک صحت مند ماں دے دو, میں آپ کو صحت مند معاشرہ دے دوں گا. یہ ہیپاٹائٹس بی کی جس کی میں بات کر رہا ہوں, آج کل ساری دنیا میں اسی بات پہ زور دیا جا رہا ہے کہ ماں کو ہیپاٹائٹس بی سے بچا لو تو ساری نسل آپ کی ہیپاٹائٹس بی سے بچ جائے گی. ماں کے ذریعے ہی ہیپاٹائٹس بی جو ہے وہ آنے والے بچے میں ٹرانسمٹ ہوتا ہے. اور اس کے لیے میری یہ اس وقت آپ کی اپنے توسط سے ایک التجا ہوگی تمام لوگوں سے کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کو بلا تفریق پہلے 12 سے 14 گھنٹے کے اندر ہیپاٹائٹس بی کا پہلا حفاظتی ٹیکہ آپ کی طرف سے اس کو زندگی کا پہلا تحفہ ہوگا, اس کو ضرور لگوائیں. اور ہر ماں جب وہ حاملہ ہو جائے وہ ہیپاٹائٹس بی کا سی کا ٹیسٹ لازمی کروائے. اور اگر وہ ماں ہیپاٹائٹس بی کا شکار ہے تو اس کو پریگننسی کے دوران ہی ہیپاٹائٹس بی کا علاج شروع کر دینا چاہیے تاکہ اس کی بیماری اس کے آنے والے بچے تک منتقل نہ آنے والی نسلوں تک منتقل. تو ماں, خاتون یا فیمیل,
اس کا اتنا بڑا پیوٹل رول ہے اس بیماری کے حوالے سے بھی. ہیونگ سیڈ دیٹ اگر پرسنٹیج کی بات کریں تو ہم مردوں کا ایکسپوجر ذرا معاشرے میں زیادہ ہوتا ہے. فیکٹریز میں جانا, انڈسٹریز میں جانا, باربرز کے پاس جانا اور باقی چیزوں میں بھی, تو وہ سلائٹلی اس کا ٹلٹ اوورال جب ساری ڈیزیز پیٹرن کی بات کرتے ہیں تو وہ میلز کی طرف زیادہ ہے. لیکن فیمیلز آر مطلب ایٹ دا سیم ٹائم سفرنگ فرام دس ڈیڈلی ڈیزیز, اسی طرح سے اس کو جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بہت انفارمیٹیو یہ ہمارا سیگمنٹ تھا.